سالار پبلک مڈل اسکول فیضپور شریف میں حکومت آزاد کشمیر کا 76واں یوم تاسیس منایا گیا۔ اس حوالے سے ایک پرکار تقریب بزم ادب کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت ادارے کے پرنسپل حافظ انجینئر شہریار بسمل نے کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ جماعت چہارم کے طالب علم محمد زیام نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ ادارے کی طالبات افسر نور اور زارا نور احمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے شرف حاصل کیا۔ طالب علم سید زین حسین شاہ نے عدیہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ طلبہ رومان علی، ساحل خان، محمد بلال، حمزہ اقبال، طالبات ایمان، پرویز، آمنہ، اسرار، سبیہ، تفسیر سمیت دیگر نے تقریریں کی۔ طالبات افسر نور، شمسہ وقار، انسا وقار اور طالب علم ارسلان علی نے قومی ترانے اور ملی نغمے پیش کیے۔ تقریب میں نظامت کے فرائض جماعت اشتم کی طالبہ ایمان پرویز نے انجام دیے۔ ادارے کے پرنسپل حافظ شہریار بسمل نے اپنے خطاب میں کہا کہ 24 اکتوبر 1947 عیسوی کو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو اس کا پہلا صدر بنایا گیا۔ ہم ہر سال 24 اکتوبر کو یوم تاسیس مناتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی لازوال قربانیوں کی بدولت ہمیں آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک آزادی کشمیر جاری ہے۔ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر کا بچہ بچہ مقبوضہ کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لائے گی اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر جلد آزاد ہوگا۔ ہر سال 24 اکتوبر کو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا یوم تاسیس اس عزم صمیم کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے جشن اس دن ہی پورے شایان شان طریقے سے منائیں گے جب مقبوضہ کشمیر پر قابض و غاصب ہندوستانی افواج کا ظالمانہ اور غیر قانونی تسلط ختم نہیں ہو جاتا اور کشمیریوں کو اپنی مکمل آزادی کی منزل نصیب نہیں ہو جاتی۔ 1939 عیسوی میں شروع ہونے والی عالمگیر جنگ نے عالمی منظر نامے کو بدل کر رکھ دیا۔ یورپ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ ان حالات میں انگریز استعمار نے اپنے ملک کو تعمیر و ترقی کے لیے اپنی نو آبادیاتی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان ہند کی زیرک قیادت جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ میں تھی نے انگریز کے اس ارادے کو بروقت بھانپ لیا اور انگریزوں کو سے مطالبہ کیا کہ وہ اس وقت تک ہندوستان کو نہ چھوڑے جب تک یہاں کی دو بڑی قوموں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا کوئی مستقل حل نہ نکلے، اور اس کا واحد حل ہندوستان کو دو خود مختار ریاستوں میں تقسیم کرنا ہے۔ چنانچہ شدید جدوجہد کے بعد انگریز مسلمانوں کے اس مطالبے کو ماننے پر مجبور ہوا اور 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق ہندوستانی ریاستوں جن میں کشمیر بھی شامل تھا کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں۔ کشمیر ہندوستان کے شمال میں برف پوش پہاڑوں، خوبصورت وادیوں پر مشتمل دل فریب خطہ عرضی جو یہاں کی مسلمان اکثریت کشمیر ہندوستان کے شمال میں برف پوش پہاڑوں، خوبصورت وادیوں پر مشتمل دل فریب خطہ عرضی جو یہاں کی مسلمان اکثریتی آبادی فطری طور پر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن ڈوگرا ہندو نے اکثریت کی خواہش کے برعکس ریاست کا اعلان ہندوستان سے کر دیا، جس پر مقامی آبادی نے شدید احتجاج شروع کر دیا۔ ان حالات میں ہندوستان نے اپنی افواج کشمیر میں داخل کر کے احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو بزور طاقت دبانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مقامی آبادی نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور بغاوت پورے ریاست جموں و کشمیر میں پھیل گئی، اور مجاہدین نے اپنے قوت بازو کے بل بوتے پر 24,000 مربع میل کا علاقہ، جس میں شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کا علاقہ شامل تھا، کو آزادی سے ہمکنار کیا اور ایک خونی لکیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کشمیریوں کو اپنے ہی علاقے میں آزادی اور کے خود ارادیت سے محروم کر دیا گیا۔ یہ جنت ارضی اپنے ہی مکینوں کے لیے جہنم بنا دی گئی۔ 24 اکتوبر 1947 عیسوی کو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا قیام عمل میں آیا۔ یہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا پہلا یوم تاسیس تھا۔ یوم تاسیس سے مراد بنیاد ہے۔ آج 24 اکتوبر 1923 کو 76واں یوم تاسیس ہے۔ 24 اکتوبر صرف یوم تاسیس ہی نہیں بلکہ یہ وہ خاص ایک دن ہے جو آج ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کشمیری عوام نے اپنے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے جو لوہ کے دیپ جلائے تھے وہ ابھی تک بجھے نہیں بلکہ روشن و تابناک ہے۔ 1947 عیسوی میں پاکستان کے قیام کے بعد ڈوگرا حکمران تقسیم ہند کے طے شدہ فارمولے
پر عمل نہ کیا، کشمیر کو مسلمان اکثریتی ریاست ہونے کے باوجود بھارت میں شامل کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ ڈوگرا حکمرانوں کے ناپاک عزائم کشمیری مسلمانوں نے عزائم دیکھ کر کشمیری مسلمانوں مسلح جدوجہد کر کے ریاست جموں و کشمیر کا ایک حصہ آزاد کشمیر آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ 24 اکتوبر 1947 عیسوی کو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کی اپنی حکومت تو بن گئی، لیکن مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی جاری ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ سمیت تمام انسانی حقوق کی علمبردار عالمی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ کشمیریوں کو آزادی اس لیے نہیں ملی کہ وہ مسلمان ہیں۔ کشمیریوں کو خون کیوں سستا ہے؟ جب کسی غیر مسلم پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو پوری دنیا ہمدردی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کو اپنی پاس کردہ قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم فوری طور پر بند کروانے چاہیے۔ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، سنگین انسانی جرائم میں ملوث ہے۔ بے پناہ ظلم و بربریت کے باوجود بھارتی افواج کی ایک بڑی تعداد کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کم نہ کر سکا۔ ظلم کی سیاہ رات جلد ختم ہوگی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ تقریب کے آخر میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے درجات کی بلندی، اسلام کی سربلندی، عالم اسلام کے اتحاد، پاکستان کی سلامتی و خوشحالی، افواج پاکستان کی سرفرازی، مقبوضہ کشمیر سمیت تمام مسلم مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کرائے گی۔ ادارے کے پرنسپل حافظ انجینئر شہریار بسمل نے دعا کرائی۔